ابھی 11 سال کی تھی کہ والد صاحب کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ بیمار رہتے تھے، سوچتے تھے کہ اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کر دوں یا کم از کم رشتہ طے کر جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری بچی غلط ہاتھوں میں چلی جائے۔ ہم دیہات کے لوگ تھے جہاں لڑکیوں کے رشتے اوائل عمری میں طے کر دیے جاتے ہیں۔ میری بد نصیبی کی کہانی نے بھی اس وقت جنم لیا جب میری قسمت کا سودا والد نے اپنے بھائی کے بیٹے جنید سے طے کر دیا۔ ہمارے خاندان میں رشتہ اپنوں میں کیا جاتا تھا، تبھی والد نے سوچا کہ بیٹی کے جوڑ کا کوئی دوسرا رشتہ موجود نہیں ہے تو جنید ہی صحیح۔ وہ عمر میں مجھ سے 6-7 برس چھوٹا تھا، تبھی چچی اس رشتہ پر راضی نہ تھے، مگر ابا وہ چچا ہم خیال ہو گئے کہ گھر کی لڑکی گھر میں ہی رہے گی تو اچھا رہے گا۔ عمروں کے فرق سے کیا ہوتا ہے، مگر اپنوں کے بندھن نہ ٹوٹنے چاہیے۔ منگنی والے دن میں بہت روئی، مگر کسی نے میرے رونے کا اثر نہ لیا اور میرے جذبات کو یوں زندہ دفن کر دیا جیسے وہ مٹی کے کھلونے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، میں جوان ہو گئی۔ لڑکیاں یوں بھی چوہے کے بیل کی مانند بڑھتی ہیں اور اپنے ہم عمر لڑکوں سے بڑی دکھنے لگتی ہیں۔ میرا منگیتر تو پہر عمر میں مجھ سے کئی برس چھوٹا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات میری منہ بولی خالہ کے بیٹے زہیب سے ہوئی۔ وہ عمر میں مجھ سے 4 سال بڑا تھا، مگر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ ان کا گھر ہمارے مکان سے قریب ہی تھا۔ وہ بہت باتونی اور شگفتہ مزاج تھا۔ وہ مجھ سے ہنسی مذاق کرتا تو مجھے اچھا لگتا، یوں دل ملے تو محبت کے فاصلے بھی طے ہوتے گئے۔ اس چاہت نے رنگ دکھایا اور خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ اماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، تبھی میں سمجھ رہی تھی کہ وہ میری خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رشتے کو قبول کر لیں گے، لیکن میرے خواب ٹوٹ گئے جب ابا نے کہہ دیا کہ میں بھائی کو مناحل کا رشتہ دے چکا ہوں۔ لڑکی اب ان کی ملکیت ہو چکی ہے۔ میں مرجھا کر رہ گئی۔ تب مجھ سے ایک خطا سرزد ہو گئی اور یہ نادانی عمر بھر کا روگ بن گئی۔ میں نے اپنے خالہ زاد زہیب کو خط لکھ دیا کہ تم جو بھی کرو مجھے اپنی دلہن بنا لو۔ بے شک میری منگنی چچا کے بیٹے سے ہوگی ہے، لیکن اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے، اگر تم ذرا ہمت کرو تو میری زندگی رشک جنت ہو جائے گی۔ معلوم نہ تھا یہ خط میرے لیے جیتے جی موت کا پروانہ بنے گا، ورنہ شاید میں یہ غلطی کبھی نہ کرتی۔ زہیب نے میرے خط کا جواب نہ دیا اور کچھ دنوں بعد میں سیج پر بٹھا دی گئی۔ میرے پہلو میں 8 سال کا بچہ نئے کپڑے پہنا کر بٹھا دیا گیا، جو میرا دلہا تھا۔ وہ سارے دن کی بھاگ دوڑ سے تھک گیا تھا۔ سیج پر بیٹھتے ہی اسے نیند آنے لگی اور وہ سو گیا۔ میری سہیلیاں ہنس رہی تھیں، بھلا میں کیا کر سکتی تھی؟ حالات نے کچھ کہنے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر سرخی نہیں بلکہ چپ کی مہر لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چچا اپنے دلہا بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ وہ چچی سے کہا کہ تم دلہن کے ساتھ سو جاؤ۔ اگلی صبح میں شادی شدہ عورت تھی، مگر نہ ہونے کے برابر۔ میرے والدین اپنا فرض ادا کر چکے تھے۔ بیمار ابا جو اب پرسکون ہو گئے تھے، میرے مستقبل کے اندیشوں سے بے خبر چین کی نیند سوتے تھے۔ 2 ماہ بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ چچی نے ابا کے مرتے ہی رنگ بدل لیا اور مجھے بہو کی بجائے نوکرانی سمجھنے لگی۔ میں اس نو عمری میں گھر کے کاموں میں طاق نہ تھی۔ چچی کے صبح شام کے تانوں نے میرا کلیجہ کھانا شروع کر دیا۔ تقدیر کی ستم ظریفی پر حیران تھی، سوچتی تھی کہ میرا قصور کیا ہے جو مجھے ایسی سزا مل رہی ہے۔ ایک چچا ہی تھے جو میرا خیال کرتے تھے، گھر کے باقی سبھی لوگ مجھے پوہڑ، بد سلیقہ اور کام چور کہہ کر راکھ کر ڈالا۔ میرا خالہ زاد اب بھی کبھی کبھی ہمارے گھر آتا تھا، کیونکہ باپ کی طرف سے اس کا چچا سے بھی رشتہ تھا۔ چچا اور چچی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میری اور زہیب کا آپس میں محبت بھرا تعلق رہ چکا ہے، اور اس کی ماں نے میری ماں سے کبھی رشتے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے اس کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہ لگائی، مگر میں اب چاہتی تھی کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے۔ میں چچا کی لاج تھی اور اس لاج کو سنبھالے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے زہیب کو منع کر دیا کہ اب مجھ سے زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارے شوہر کو جوان ہونے میں ابھی عرصہ درکار ہے، تب تک تو تمہاری جوانی کے یہ سنہرے دن رخصت ہونے لگیں گے۔ تم پر ظلم ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہ ظلم سہتی رہو۔ میں سمجھ گئی کہ اس کا رشتہ قبول نہ کرنے پر اس کے دل میں میرے والدین اور میرے لیے نفرت سی آ گئی ہے۔ اس کی نیت خراب محسوس ہوئی تو میں پریشان ہو گئی اور میں نے اس سے بے رخی اختیار کر لی۔
तब वो मुझसे चिढ़ गया। इसने कहा, मैं या तो तुमको ज़वाजी ज़िंदगी की मसरतों से हमकिनार कर दूंगा या फिर इस अमर के लिए तैयार हो जाओ कि मैं तुमसे इंतकाम लूँ। मैंने इज़्ज़त की हुर्मत को अजीज़ जाना, इसके बदले में हर दुख सहने को तैयार थे। जब दूसरी बार इसने मेरे रूबरू यही बात दोहराई तो मैंने इससे बुरा भला कहा और दोबारा ना आने की हदायत की, जिस पर वो खफा होकर हमारे घर से चला गया और फिर ना आया। इसके जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया और समझी कि अब मेरी ज़िंदगी का ये कांटा भी निकल गया है। मगर ये मेरी खामख्याली थी। वो दिल में तहैया करके गया था कि मुझे आबाद ना रहने देगा। शायद वो सच्चा प्यार करने वाला नहीं बल्कि इंतकामी आशिकों में से था। चंद साल पलक झपकते गुजर गए। मेरा सरताज अब एक कड़ियल जवान था। हम एक ही घर में रहते थे, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल करते थे, सो आपस में मोहब्बत और इल्तिफ़ात यकीनी था। जुनैद मुझसे प्यार से रहते थे। अब इनको मियाँ बीवी के रिश्तों के तकाज़े भी समझ में आने लगे थे। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमिन थी। लगता था अब दुख तमाम हुए। जवानी में उम्रों का फ़र्क कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। ये तो हमारे देहात की पुरानी रवायात थी। हम लोग इस चीज़ के आदी थे। मैं ये भूल चुकी थी कि मेरा दुश्मन अभी तक हाथ में है। मैंने अपनी इज़्ज़त को इसके हाथों में खिलौना नहीं बनने दिया था। इसकी सज़ा तो एक दिन मिलनी ही थी। एक रोज़ ज़हेब अचानक आ गया। इन दिनों मैं उम्मीद से थी। इसने एक तंज़िया नज़र मुझ पर डाली और मुस्कुराकर बोला, हमारे साथ तुमने नाइंसाफ़ी की और दूसरों को झोली भर भर कर खुशियाँ बांट रही हो। इसका हिसाब तो होना ही चाहिए। तुमने मेरा दिल वीरान किया है, मेरी खुशियाँ लौटी हैं। अब अपनी बेवफाई का मज़ा भी चखो। मैं खौफज़दा हो गई। मुझे मालूम न था कि वो क्या करने वाला है। इसने जुनैद को वो खत दे दिया जो मैंने अपनी नादान उम्र में लिखा था। बस ये गलती मेरे लिए जहर भरा नाग बन गई, जिसने मेरी खुशियों को डस लिया। खत पढ़कर मेरे सरताज की हालत दीदनी थी, जैसे किसी ने इनकी रूह खींच ली हो। फिर वो एकदम बदल गए और मुझसे मुतनफ़र हो गए। जिन आंखों में मेरे लिए प्यार भरा रहता था, अब वहाँ नफ़रत के अंगारों की ना बुझने वाली आग थी। वो मुझसे रूठ के चचा ने लाख समझाया, इसके बावजूद उन्होंने मुझसे कता कलामी की तो फिर मुखातब न किया। उन्होंने ज़हेब से सवाल किया था कि तुम हमारे घर इसी वजह से आते थे? हाँ, मैं महज मनाहल की वजह से तुम्हारे घर आता था, क्योंकि इसने मेरा चैन उसको छीन लिया था। शादी के वक्त तुम तो छोटे से लड़के थे, तभी ये मुझे खुद घर बुलाती थी और मुझसे मिलती थी। मैं रोती रही, मगर मेरे शौहर ने मेरी पाक दामनी और बेगुनाही का यकीन न किया। इनके लिए यही सबूत काफ़ी था कि ख़त में मैंने ज़हेब से इजहार मोहब्बत करते हुए लिखा था कि मैं अपने मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती। मेरा इसका कोई जोड़ नहीं। हालांकि यह नादान उम्र की बातें थी, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। जुनैद को डॉक्टर बनने का शौक़ था। एफएससी में अच्छे नंबर लिए तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और इस जुदाई के बाद मेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ हसरतों में बदल गईं। इन्हीं दिनों मैं एक बच्चे की माँ भी बन गई। इनको खबर की गई, मगर वो ना आए। शायद वो मासूम भी मेरे साथ दुख सहने इस दुनिया में आया था। वो महीनों बाद कभी कभार आ जाते, मगर मुझे अपनी सूरत ना दिखाते। यहाँ तक कि बेटे की तरफ भी नहीं देखते थे। और मैं सोचती रह जाती कि कितना संगदिल बाप है ये भी, जिसने एक खत की वजह से अपने बेटे को भी बाप के प्यार से महरूम कर दिया है। शायद वो यही समझता है कि ये बेटा इसका नहीं है। जुनैद का वास्ता सिर्फ अपने वालिदैन तक महदूद था, जिनके लिए घर आना इसकी मजबूरी थी। चचा हमारे गम में घुल घुल कर आते रह गए और जुनैद के डॉक्टर बनने से पहले ही चल बसे। कुछ अरसा बाद मेरी सास भी अल्लाह को प्यारी हो गई। हालांकि वो तो अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। अब मैं घर में थी और मेरा बेटा जुनैद ने तो घर आना बंद कर दिया। वो डॉक्टर बनकर हज़ारों कमाने लगा, मगर हम इनकी मोहब्बत के साथ साथ खाने पीने को भी तरसने लगे। नौबत फाकू तक आ गई। मैंने काफ़ी खत लिखे, मगर जुनैद ने किसी खत का जवाब ना दिया। फ़ोन तो वो उठाते ही ना थे। कुछ रिश्तेदारों ने समझाया कि मुझे अब खुद ही इनके पास शहर चले जाना चाहिए। मैं जानती थी कि गलतफहमी ने इनके दिल की काया ही पलट कर रख दी है। वो तब भी हमसे कोई नाता न रखना चाहते थे। ताहम ख़ानदानी रवायात से मजबूर थे और मरते वक्त इनके वालिद की भी यही वसीयत कर गए थे कि मनाहल से नाता ना तोड़ना, वरना मैं रोज़े क़यामत तक तुमको माफ़ न करूँगा। इसी वजह से उन्होंने मुझे तलाक न दी, मगर पलट कर देखना भी गवारा न किया। आखिर हिम्मत करके एक दिन मैं इनके पास चली गई जहाँ वो रहते थे, मगर मुझे देखकर मुंह फेर लिया और बेटे को देखा तो कहा, मेरे सामने से हटाओ इसे, न जाने किसकी औलाद है।
میں روتی رہی، وہ ناراض ہوتے رہے۔ آخر میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، محبت نہیں دے سکتے تو خدا کے نام پر خرچہ تو دے دو۔ میں اس معصوم بچے کو لے کر کس کے در پر مانگنے جاؤں؟ خدا کی ناراضگی سے ڈرو۔ اس بات پر جنید کے دل کو جنبش ہوئی۔ پھر انہوں نے اتنا کیا کہ ہر ماہ کچھ رقم خرچے کے لیے بھجوانے لگے۔ جو میں اسی رقم میں گزر بسر کرنے لگی۔ ایک دن خبر ملی کہ تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی، کیونکہ مجھے خود اس بات کا اندازہ تھا کہ انہیں ہم عمر اور ہم منصب بیوی کی ضرورت ہے، اور ان کا حق بھی بنتا ہے۔ میں ان کے دل سے اتر چکی تھی۔ عمر میں بھی بڑی تھی۔ ان کی دوسری بیوی ڈاکٹر تھی۔ اس کے سامنے بھلا مجھے مڈل کلاس کی کیا حیثیت تھی؟ میں تو ایک لاش تھی، زندہ تھی تو صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ میری سب خوشیاں، آرزوئیں میرے لختے جگر سے ہی وابستہ تھیں۔ جنید نے دوسری شادی کے 1 سال بعد خرچہ بھیجنا بند کر دیا۔ کبھی 2-4 ماہ بعد کچھ رقم بھیج دیتے جو راشن والے کے ادھار میں چلی جاتے۔ میں اور میرا بچہ اب لوگوں کے رحم و کرم پر تھے۔ تعلیم یافتہ نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ انہی دنوں میرے بیٹے کو بیماری نے آ لیا۔ کوئی رشتہ دار ایسا نہ تھا جو آڑے وقت میں ساتھ دیتا۔ باپ ڈاکٹر تھا اور بیٹا علاج کو ترس رہا تھا۔ خیر، یہ کڑا وقت بھی گزر گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نرسنگ کا کورس کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ، اس طرح تمہارا بیٹا پڑھ لکھ سکے گا۔ ایک جاننے والی نرس کی مدد سے میں نے نرسنگ کا کورس کیا۔ کسی نے مجھے اس اسپتال میں ملازمت دلوا دی جہاں وہ نوکری کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں کشت اٹھائی گئی تاکہ میرا بیٹا تعلیم مکمل کر لے۔ ایک روز کالج جاتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کو ایک وین نے ٹکر مار دی۔ وہ موٹر سائیکل سمیت سڑک پر گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ لوگ اسپتال لے کے ایمرجنسی میں اس وقت جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی وہ جنید تھے۔ لوگ کہتے ہیں خدا ایسے ناگہانی حادثات سے بچائے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ یہ جان لیوا حادثات اکثر گھروں کے چراغ بجھا کر والدین کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اندھیرے بھر دیا کرتے ہیں۔ لیکن مجھ بدقسمت پر اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کی صورت میں کیسا کرم کیا کہ اللہ پاک نے نہ صرف ولید کی زندگی رکھی بلکہ اسے اس کے باپ سے ملا دیا۔ جب اس شخص نے جوان سال بیٹے کو دیکھا تو اسے لگا کہ وہ آئینے میں اپنی ہی صورت کو دیکھ رہا ہے۔ جوان بیٹا جب ایسی حالت میں اچانک باپ کے سامنے آ جائے اور باپ بھی ڈاکٹر جو چوٹ کی نوعیت کو سمجھتا ہو تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ حادثے نے باپ کے مردہ دل کو تڑپا کر اس میں برسوں سے دفن محبت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس میں نئی روح پھونک دے۔ کسی کو کچھ کہنے اور سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ خون کو خون نے خود ہی پہچان لیا۔ وہ رگوں میں دوڑتے لہو نے جوش مارا تو پتری محبت جاگ پڑی۔ بیٹے کو گلے لگا لیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو نئی زندگی و شفا دے دے۔ جہاں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، دل سے نکلی ہوئی باپ کی دعا بھی ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جنید کی سن لی اور میرے بیٹے کو نہ صرف نئی زندگی ملی بلکہ مجھے بھی نئی زندگی مل گئی۔ بیٹے کی خاطر انہوں نے مجھے معاف کیا۔ وہ دوبارہ سے میرا گھر بس گیا۔ وہ ہمارے گھر آنے جانے لگے جو ان کے والد یعنی میرے چچا کا گھر تھا۔ آج بھی وہ دوسری بیوی کے پاس رہتے ہیں لیکن ہمارے گھر بھی آتے ہیں اپنے بیٹے بہو اور پوتے پوتیوں سے ملنے۔ یوں میں بھی ان کو دیکھ کر اور ان کی خدمت کر کے آنکھیں اور دل ٹھنڈا کر لیتی ہوں۔